روح کا سودا۔ ایک بہت قدیم اور ویران شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اس میں ایک ضعیف العمر فقیر رہتے تھے جن کا نام بابا نور دین تھا۔ لوگ انہیں ایک عامل یا فقیر سے زیادہ ایک چلتا پھرتا راز سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ہر الجھے ہوئے مسئلے کا روحانی حل موجود ہوتا تھا اور ان کا چہرہ ہمیشہ ایک پراسرار سکون سے منور رہتا تھا۔ اس شہر میں سلطان نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو دنیاوی خواہشات کے گرد گھومتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ وہ راتوں رات امیر بن جائے بغیر کسی محنت کے، تاکہ وہ دنیا کی ہر آسائش خرید سکے۔ ایک دن بہت محنت کے بعد بھی جب وہ ناکام رہا تو کسی نے اسے بابا نور دین کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ سلطان بڑے تمسخر اور بے یقینی کے عالم میں بابا کے پاس پہنچا۔ بابا نور دین پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان نے آتے ہی جھنجھلا کر کہا، بابا، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسا بھنڈارا جس سے میں ایک رات میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ مجھے دولت چاہیے، عیش و آرام چاہیے۔ بابا نور دین نے مسکرا کر سلطان کو دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں صدیوں کا علم اور سکون تھا۔ وہ بولے، بیٹا، تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ میں عملیات کا نہیں، روحانیت کے بھنڈارے کا خادم ہوں، لیکن تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کیسے؟ بابا نے اپنی لکڑی کی چھڑی زمین پر ماری اور کہا، میں تمہیں ایک ایسی دولت دوں گا جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تم اپنا ایک سودا کر لو۔ سلطان حیران ہوا، کیسا سودا؟ بابا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم اپنے اگلے 10 سال کی ذہنی سکون اور قلبی اطمینان مجھے دے دو اور میں تمہیں ایک ایسا عملیات کا راز دوں گا جس سے تم دنیا کی ساری دولت کما لو گے۔ 10 سال بعد جب تمہارے اطمینان کا وقت ختم ہوگا تب ہم پھر ملیں گے۔ سلطان نے ہنس کر کہا، ذہنی سکون کون سی بڑی چیز ہے؟ ویسے بھی میں تو پریشان ہی رہتا ہوں۔ 10 سال کی عیش کے بدلے سکون، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ بابا نور دین نے اسے ایک پرانی مٹی کی ہانڈی دی اور کچھ الفاظ بتا کر کہا، جب تک یہ ہانڈی تمہارے پاس ہے اور تم ان الفاظ کو دہراتے رہو گے تم زمین سے سونا اگلوا سکتے ہو، مگر یاد رہے 10 سال تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سلطان نے ہانڈی لی، بابا کو حقارت سے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ دیکھتے ہیں اس جھوٹے سکون میں کیا رکھا ہے۔ اگلے چند مہینوں میں سلطان کی قسمت بدل گئی۔ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، محلات، بیش قیمت گاڑیاں، نوکر چاکر اور وہ سب کچھ جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ہنستا تھا، مگر جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کا بھنور اٹھتا۔ رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی اس کی دولت چرا نہ لے۔ کھانے میں ذائقہ نہیں تھا، نیند میں خواب بھی پریشان کن ہوتے تھے۔ ہر عیش کی محفل اسے ایک روحانی جیل لگتی تھی۔ اسے ہر چیز مل گئی تھی مگر سب بے معنی تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا، اگلے 10 سال تک مجھے اسی بے چینی میں جینا ہے۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ تھک گیا۔ اس کی تمام دولت اسے بیمار کر رہی تھی۔ جب کوئی بات نہیں بنی تو وہ اسی بے چینی اور خوف کے عالم میں بابا نور دین کے ویران مکان کی طرف بھاگا۔ وہ روتا ہوا بابا کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر بولا، بابا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ دولت زہر ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے دل میں ایک لمحے کا بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ میرا وہ سکون مجھے واپس دے دو۔ میں یہ سونا، یہ محلات سب واپس کرنے کو تیار ہوں۔ بابا نور دین اب بھی اسی سکون سے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے سلطان کو اٹھایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے صرف ذہنی سکون بیچا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ تم نے دراصل اپنی روح کا نور بیچا تھا۔ تمہاری روح سکون میں تھی اور سکون ہی سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا بھنڈارا ہے۔ تم نے جسم کی عیش کے لیے روح کی راحت کا سودا کر لیا۔ سلطان نے سسکتے ہوئے کہا، تو کیا اب میری روح ہمیشہ کے لیے بے چین رہے گی؟ بابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میرا وعدہ 10 سال کا تھا مگر تم نے 1 سال میں ہی ہار مان لی۔ یہ دولت اب بھی تمہارے پاس رہے گی لیکن اب تمہیں اسے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ بابا نے وہ ہانڈی واپس لے لی اور ایک مصلا، نماز پڑھنے والی چٹائی اور ایک تسبیح اسے دی۔ بیٹا، تم نے دنیا کے لیے اپنے 10 سال کا سکون بیچا تھا، اب تم اس سکون کو واپس کما سکتے ہو۔ کیسے بابا؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔
بابا نے کہا، اس مسئلے پر بیٹھو، اللہ کے حضور جھکو، اور جو وقت تم نے دولت کمانے میں ضائع کیا، اب وہی وقت تزکیہ نفس اور عبادت میں گزارو۔ تم نے جسم کو امیر کیا تھا، اب اپنی روح کو امیر کرو۔ جب تم دل کی سچی تڑپ سے اللہ سے سکون مانگو گے تو وہ تمہیں تمہارا سودا واپس دے دے گا۔ سلطان نے وہیں مسلح پر جھک کر سچے دل سے توبہ کی، اور اس دن کے بعد اس نے اپنی دولت کو غریبوں کی فلاح، یتیموں کی کفالت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی روح کا نور واپس لوٹنے لگا۔ اس کے دل میں ٹھہراؤ آیا، اور وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہونے کے باوجود سکون اور اطمینان کے ساتھ جینے لگا۔ سبق: یاد رکھو، سب سے بڑا عملیات کا بھنڈارا تمہاری اپنی روح ہے، اور سب سے قیمتی دولت قلبی سکون ہے۔ کسی بھی دنیاوی عیش کے لیے اسے مت بیچو۔ جب روح مطمئن ہو تو دنیا کی کوئی پریشانی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہی سب سے بڑا روحانی عمل ہے۔